جب وہ کان پھوڑ دینے والی یعنی قیامت آئے گی تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ اس دن اسے اتنی ٹینشن ہوگی کہ وہ اسے ان سب کی ٹینشن سے بے نیاز کر دے گی، بے فکر کر دے گی۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان کو ٹینشنز، مسئلے مسائل، پریشانیاں انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں نا۔ قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ترتیب سے ذکر کیا ان رشتوں کو۔ سب سے پہلے ذکر کیا بھائی کو۔ بھائی کو انسان سر اس دنیا کی زندگی میں سب سے پہلے چھوڑتا ہے، اس کے لیے بھائی کو چھوڑنا سب سے آسان ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہیں بچپن سے، ماں جایا جسے کہتے ہیں، ٹھیک، کاروبار شروع کیا، ٹینشنز آئیں، تو جب ٹینشنز ہوتی ہیں نا تو انسان کوئی نہ کوئی قربانی دیتا ہے۔ تو پہلی قربانی وہ دیتا ہے، بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، بڑی جلدی چھوڑ دیتا ہے، بھائی ادھر، دوسرا بھائی ادھر، کیونکہ وہ ٹینشن سے چھٹکارا چاہتا ہے کہ ٹینشن سے جان چھٹے، میں ریلیکس ہوں، لہذا پہلی قربانی اس کی بھائی کی، بڑی آسانی سے چھوڑ دیتا بھائی کو۔ لیکن مسئلے، پریشانیاں، ٹینشن جتنی بھی ہوں، وہ لوگ جنہیں ہم شریف النفس لوگ کہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، ماں باپ کے لیے جاب چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کے لیے کلاس چھوڑ دیں گے، ماں باپ کے لیے اور بڑی قربانیاں دے دیں گے، لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر ٹینشن اس درجے کی ہو جائے، ٹینشن اس درجے کی ہو جائے کہ انہیں قربانی دینی بھی پڑے تو دے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آتے ہیں معاشرے میں جو ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جی۔ تو اس کے بعد ان کا ذکر کیا گیا، وہ اپنے ماں باپ کو بھی اوائڈ کرے گا۔ بھائی کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور جس کے لیے چھوڑ دیا وہ آگے۔ انسان جتنی بھی ٹینشن ہو جائے عام طور پہ بیوی کو نہیں چھوڑتا، یعنی ٹینشن سے بچنے کے لیے انہیں چھوڑتا ہے نا دوسروں کو، لیکن بیوی کو نہیں چھوڑتا۔ یعنی عجیب رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ ایسا رشتہ اللہ نے بنایا ہے کہ اسے انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ اچھا، ٹینشن اگر بڑھ جائے نا سر، اور زیادہ ہو جائے ٹینشن، اتنی ٹینشن ہوگی کہ اسے بھی چھوڑنا پڑ گیا، جو کہ عام طور پہ نظر نہیں آتا لیکن ہو جاتا ہے۔ اسے چھوڑ دیا، اسے چھوڑ دے گا، لیکن انہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ کون ہے؟ بیٹے۔ اولاد چھوڑتا ہے جی، اور خاص طور پہ نرینہ اولاد بیٹے کو چھوڑے گا؟ بیٹے کے لیے کیس بھی کرے گا، عدالت جائے گا، اور بیٹا حاصل کرے گا۔ تو بڑی خوبصورت ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو ذکر کیا ہے کہ اذا جاءت الصاخہ، جب وہ کان پھوڑ دینے والی آئے گی تو یوم یفر المرء من اخیہ، اس کا بھائی اس کے سامنے آئے گا، وہ اسے اوائڈ کرے گا۔ یعنی یہاں بھاگے گا سے مراد یہ ہے کہ اوائڈ کرے گا اسے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس کے ماں باپ اس کے سامنے آئیں گے، انہیں اوائڈ کرے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس کی بیوی اس کے سامنے آئے گی، اسے اوائڈ کرے گا۔ اس کے بیٹے اس کے سامنے آئیں گے، انہیں اوائڈ کرے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ اس دن جو اسے ٹینشن ہوگی نا، جو ٹینشن اسے اس دن ہوگی، ان کی ٹینشنز اس ٹینشن کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن مسفرہ، تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے،
فریش، حشاش بشاش. ووجوہ یومئذ ترہقھا قطرہ، کچھ چہرے اس دن گرد آلود ہوں گے، سیاہی ان پر چھائی ہوگی. انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہوں گے جو کافر اور فاجر ہوں گے. تو سورۃ العبسہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ کتنی دفعہ ہم نے پڑھی ہے، گزرے ہیں ان میں سے، اس مقام سے گزرے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم رکے؟ کس کا ذکر ہے یہ؟ ہمارا ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟